کویت مشرقی ایشیا میں واقع ایک امیر عرب ملک ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت کویت سٹی ہے۔ کویت سٹی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کی زیادہ تر آبادی بھی اسی شہر میں رہتا ہے۔ اسی شہر کے نام کے نسبت سے اس ملک کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ مشرقی عرب کے شمالی کنارے میں خلیج فارس کا ایک اہم ملک ہے۔ یہ خلیج فارس کے سر کے دہانے پہ موجود ہے۔ اس ملک کی سرحدیں شمال میں عراق سے اور جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہے، اور کویت کے ایران کے ساتھ سمندری جو ہے وہ راستے بھی ملتی ہے، سمندری سرحد بھی ایران کے ساتھ اس ملک کا ملتا ہے۔ تقریباً پچھلے 300 سالوں سے الصبا خاندان اس ملک پہ حکومت کر رہا ہے۔ سن 1700 کے عیسوی میں الصبا کے پہلے اس خاندان کے پہلے بادشاہ کے ہاتھ پہ اس ملک کے لوگوں نے بیعت کیا، اس ملک کے لیے اس کی خدمات دے کے، اس سے لے کے آج تک یہاں پہ یہی خاندان حکومت کر رہا ہے۔ الصبا خاندان کویت کا سب سے پاورفل شاہی خاندان ہے۔ اسی خاندان کے بہت سارے لوگ اس ملک کے بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں۔ اس ملک کو یہ خاندان چلا رہا ہے۔ اگر بات یہ کویت کی ساحلی پٹی تقریباً 500 کلومیٹر ہے، 500 کلومیٹر ہے، تقریباً 311 میل ہے۔ اس ملک کی زیادہ آبادی جو ہے وہ دارالحکومت کویت سٹی میں رہتی ہے۔ کویت سٹی جو ہے کویت جو اسٹیٹ آف کویت ہے، اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ سب سے بڑا شہر ہے، سب سے خوبصورت شہر ہے، زیادہ آبادی یہاں پہ رہتی ہے۔ 2022 کے جو ہے وہ مردم شماری کے مطابق کویت کی کل آبادی 45 لاکھ افراد پہ مشتمل تھا۔ ان 45 افراد میں سے 15 لاکھ کویت کے جو ہے وہ شہری ہیں، جبکہ 30 لاکھ لوگ غیر ملکی کارکن ہیں جو 100 سے بھی زائد ممالک سے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کویتی شہری بہت کم ہے، تقریباً وہ 65% ہوں گے، جبکہ جو ہے وہ 65% غیر ملکی لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ صرف 15 لاکھ کویتی شہری ہے، جبکہ دیگر ممالک کے لوگ یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ چونکہ جو کویت ہے، کویت کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کویت نے آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے ہی اپنے ترقی کے بہت سارے راز پائے تھے، اپنے ترقی کے لیے بہت سارے منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس وجہ سے آج کویت اس وقت اتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ جو کویت کا رقبہ تقریباً 17,220 کلومیٹر مربع میل ہے، جو کہ بہت زیادہ کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کویت کے اگر کل جی ڈی پی کی بات کی جائے تو 175.36 بلین امریکن ڈالر ہے۔ اگر بات کی جائے نیشنل انکم کے حوالے سے، اگر بات کی جائے تو نیشنل انکم کے حوالے سے اس کی جو معیشت بہت زیادہ تگڑی ہے، دنیا میں یہ تقریباً 15 نمبر پہ آ جاتا ہے، اس کی معیشت زیادہ تگڑی ہے۔ اگر بات کی جائے کویت کے جی ڈی پی کی، تو کویت کی جی ڈی پی تقریباً یہاں آج کے دور میں تقریباً آج کے رپورٹ کے مطابق تقریباً 42,000 جو ہے وہ $، ہے اس وقت کویت کی جی ڈی پی بہت زیادہ ہے۔ فی کس آمدنی کے لحاظ سے کویت تقریباً 58 رینکنگ اس کو دیا گیا ہے ماہرین نے، اور اس کے ساتھ ساتھ کویت کی جی ڈی پی کی اتنی مضبوط ہونے کی پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم وجہ 1970 اور 80 کے دہائی میں اس ملک نے جو اپنے دانشمندانہ جو فیصلوں کے ذریعے سے، ماحول دوست پالیسیوں کے ذریعے سے، اس نے جو ہے اپنے بہت سارے بین الاقوامی اثاثے بنائے تھے اس ملک نے۔ اس وجہ سے اس کے جو بین الاقوامی اثاثے کویت کے آئی ایم ایف میں اس کے بہت سارے شیئرز ہیں، اور اس کے بعد ایشین ترقیاتی بینک میں ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں اس کے بہت سارے اثاثے ہیں، جس سے بہت بڑی جو ہے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ ریونیو یہ اپنے ملک کے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے سیاحت کو بہتر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے آئلس کو جو ہے وہ ریفر کرنے میں، دیگر چیزیں جو ہے ملک کے لیے جو چاہیے وہ کرنے میں صرف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ملک آئے روز بہت تیز طریقے سے جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے اس ملک کی جو فی کس آمدنی ہے، یہ بھی بہت زیادہ تگڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ماہرین کے مطابق 2024 کے اختتام تک 27,910 بلین ڈالر
تجاوز کر سکتا ہے، کویت کے جو اثاثے ہیں، کویت کے جو ان کے جو انکم ہے وہ اتنے حد تک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کویت کے جی ڈی پی کی جو اتنی تگڑی ہونے کی پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان کے آئل جو ہے وہ ریزرو بہت زیادہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ امن زیادہ ہے، اس کے ساتھ ان کے بہت سارے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہے، گیس ہے، تیل ہے، سیاحت ہے، بہت سارے اور دیگر چیزیں ہیں جس وجہ سے بہت سارے کماتے ہیں۔ اگر بعد کی سیاحت کے لحاظ سے بات کی، اس ملک میں بہت زیادہ مشہور سیاحتی مقامات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، جس سے ان کی جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے وہ فعال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے جو ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے ترقی کر چکا ہے سیاحت کی وجہ سے۔ یہاں پہ ان کے یہاں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں، مگر تقریباً 10 سیاحتی مقامات آپ کو ہم بتائیں گے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ ان کے کویت ٹاور ایک بہت بڑی ٹاور ہے، آپ جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں آپ گھوم سکتے ہیں، یہاں پھر سکتے ہیں، یہ تاریخی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ کویت سٹی کو بہتر بنانے میں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی یہ ٹاور اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ الشہید پارک کویت کا بہت بڑا اور مشہور پارک ہے، یہاں آپ کو بہت سارے ایسے نئے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے جہاں جا کے آپ اپنے جو ہے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد المبارکیہ پارک کے نام سے ایک پارک ہے، یہ بھی بہترین چیز ہے، ایک عمارت ہے۔ اس کے ساتھ 360 مال یہاں کا سب سے مشہور شاپنگ مال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ موسکیو آف کویت جسے مسجد الکبیر کہا جاتا ہے، یہ بھی تاریخی لحاظ سے بھی اور مذہبی رسومات کے لحاظ سے بھی یہ مسجد جو ہے وہ کویت کا سب سے بڑا اور مشہور مسجد ہے، جو تاریخی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں اگر کویت کے اندر اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بھی ایک قسم کا جو ہے اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک نشان بن کے کویت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ شیخ جبار الحمد جو ہے وہ کلچر سینٹر بنایا گیا ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے تاریخی جو چیزیں ہیں، اس کے ساتھ اس ملک کے جو ہسٹوریکل چیزیں یہاں پہ رکھی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر سائنٹیفیکل چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کویت کے تاریخ کے متعلق بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کویت جائیں تو کویت اگر آپ کو جانے کا ارادہ ہے تو آپ اس سینٹر کا وزٹ ضرور کیجیے گا، یہاں آپ کو بہت سارے نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرینیا مال کے نام سے بہت بڑا مال ہے، اس کی بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور بہت سارے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، یہاں پہ نیشنل پروڈکٹس، انٹرنیشنل پروڈکٹس، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بہت سارے چیزیں، اس کے علاوہ یہاں ان کے اپنی بہت سارے پروڈکٹس وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ سائنٹیفک سینٹر یہاں پہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ مشہور چیز ہے۔ اگر تاریخی اور جو گھومنے پھرنے کے حوالے سے بات کی، کویت میں بہت بڑا چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تاریخ رجب میوزیم کے نام سے ایک میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر بھی آپ کو بہت سارے ایسے نئے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے، آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور چیزیں کویت میں آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے ملیں گے، بہت سارے پلیسز ہیں، مگر یہ چند جو ہے وہ ہمیں اچھا لگے اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ملک کی جو کرنسی کی بات کی، تو کرنسی تو بہت بڑی تگڑی ہے، بہت زیادہ تگڑی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں تقریباً ایک کویتی دینار پاکستان کے 902.5 جو ہے وہ روپے کے برابر ہے، یعنی ایک کویتی دینار اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 1000 روپے کے تقریباً برابر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کا کرنسی کتنی زیادہ تگڑی ہے اور ہماری کرنسی کتنی زیادہ لو ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، تو لہٰذا حالیہ اگر دیکھا جائے تو کویت ایک امن پسند ملک ہے، یہاں آپ گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں، بزنس کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیوز کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر اس ملک کی جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے، خواندگی کی بات کی جائے، شرح خواندگی کی بات کی جائے، تو تقریباً جو 2022 کے رپورٹ کے مطابق یہاں پہ تقریباً 97% لٹریسی ریٹ ہے، یہاں پہ 100 میں سے 97% لوگ جو ہے وہ لکھے پڑھے ہیں۔ اب ان کے ہاں جو ہے لٹریسی کی تعریف کیا کی جا سکتی ہے، وہ تو جو ہے بہتر معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ متعلقہ پلیٹ فارم سے ملیں گے۔ جس طرح پاکستان میں جس کو اپنا نام لکھنا جائے، جس کو اخبار پڑھنا آ جائے، اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، لٹریسی ریٹ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں جو بندہ گریجویٹ نہ ہو وہ ان پڑھ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ملک میں ان کی اپنی کوئی معیار ہوگا، وہ معیار جو ہے مجھے کہیں نہیں ملا، اس وجہ سے آپ کے سامنے وہ شیئر نہیں ہو سکا، لیکن آپ مختلف سورس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جو کویت کا جغرافیائی لحاظ سے اس ملک کی اہمیت زیادہ ہے۔ صدام نے اس ملک پہ حملہ کیا تھا، کہا جاتا ہے کہ صدام نے اپنے حملے کے دوران اتنے زیادہ لوٹ مار کیا تھا، اس ملک کو کنگال کر دیا تھا، کہہ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدام نے جب اس ملک پہ حملہ کیا تو عراق کے جو ڈکٹیٹر تھا اس نے روڈ پہ موجود لائٹون سے لے کے بینکوں میں موجود خزانے تک چرائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کویت اور جو ہے وہ عراق 100 سال جنگ لڑے اور ہر بار عراق ہار جائے تو اس کے انکم ختم نہیں ہوگا، اتنی زیادہ لوٹ مار کیا تھا صدام اس ملک کے، مگر اس کے باوجود بھی یہ ملک ڈوبا نہیں، ابھر کر دنیا کے نقشے پہ اس وقت ایک اچھا، امیر اور بڑی معیشت والا ملک بن کے ابھر چکا ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات کی جائے تو کویت جو ہے وہ عربی فارس کے شمال مغربی ساحل پہ واقع ایک ملک ہے جو گلف اسٹیٹس کے درمیان اپنا کوپریشن بہتر کرنے میں یا سیاحت کو فروغ دینے میں یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں تقریباً 500 کلومیٹر جو سمندری ساحلی پٹی ہے وہ کویت کے پاس ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک اپنی مرضی سے جس طرف چاہے وہاں سیاحت کو فروغ دے سکتا ہے، یا اپنے ملک سے جو سمندری جسے میریٹائم ٹریڈ کہا جاتا ہے، اس حوالے سے یہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اپنے معیشت کو بہتر کرنے میں یہ وہ رول پلے کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ساحلی پٹی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ تجارت اور سیاحت دونوں کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ مواقع میسر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی جو پیٹرولیم ذخائر ہے اور اس کے ساتھ اس ملک میں موجود جو نفیس معدنیات ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ عراق کے پاس بڑی تعداد میں اپنی اس کے معدنیات اور پیٹرولیم ذخائر ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک بہت حد تک مڈل ایسٹ میں اور ایشیا کے ساتھ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ، گلوبل پاورز کے ساتھ بھی اپنا ایک جو ہے وہ مقام رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عالمی بڑے اداروں میں اس کے انویسٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے وہ آئے روز تگڑی ہوتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ گلف جو پرشین سی ہے یہاں پہ موجود ایک مضبوط کنٹری ہے معیشت کے لحاظ سے بھی اور جغرافی لحاظ سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یہ سعودی عرب اور عراق کے درمیان موجود ہے جو دونوں کے ساتھ بہترین کوپریشن کر سکتا ہے، اور یہ دونوں جو کنٹریز، خاصا سعودی عرب تو مڈل ایسٹ کا ایک اہم جو ہے وہ کنٹری ہے۔ محمد بن سلمان کے بعد تو جو ہے وہ آنے والے چند سالوں میں سعودی عرب بھی بہت زیادہ ترقی کر جائے گی، اس حوالے سے ملک اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کویت کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔